کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ جسے ہم دجال کے نام سے جانتے ہیں شاید اس وقت بھی کہیں قید میں اپنی رہائی کا انتظار کر رہا ہو؟ آج ہم ایک ایسی حیرت انگیز اور سچی کہانی کا ذکر کریں گے جو ایک چشمدید گواہ نے خود بیان کی۔ یہ ایک ایسے سفر کی داستان ہے جو سمندر کے ایک خوفناک طوفان سے شروع ہوئی اور ایک ایسی ملاقات پر ختم ہوئی جس نے آنے والے وقت کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے سمندر کے بیچوں بیچ ایک ایسے طوفان سے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لہریں اتنی اونچی اور وحشی تھی کہ انہیں شیطانی کتوں سے تشبیہ دی گئی۔ یہ کوئی معمولی طوفان نہیں تھا، یہ پورے 30 دن سے جاری تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے قیامت کی پہلی دستک ہو۔ اور اس طوفان میں پھنسا تھا ایک چھوٹا سا جہاز جس پر سوار تھے تمیم الداری جو اس وقت ایک عیسائی تاجر تھے اور ان کے 30 ساتھی۔ 1 مہینے تک سمندر کی بے رحم لہروں سے لڑنے کے بعد وہ اپنا راستہ پوری طرح بھٹک چکے تھے اور سچ کہیں تو اب وہ بالکل ہی امید چھوڑ چکے تھے۔ اور پھر اچانک اندھیرے میں امید کی ایک کرن کی طرح ایک جزیرہ نظر آیا۔ وہ کسی طرح اپنے جہاز کو کنارے لے آئے۔ انہیں لگا کہ وہ بچ گئے ہیں، کہ ان کی آزمائش ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ بہت غلط تھے۔ اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی تھی۔ اس جزیرے پر ان کا انتظار ایک ایسا راز کر رہا تھا جو سمندر کے طوفان سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ جیسے ہی انہوں نے جزیرے پر قدم رکھا، ان کا سامنا ایک انتہائی عجیب مخلوق سے ہوا۔ اس کا پورا جسم اتنے گھنے بالوں سے ڈھکا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ جب انہوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ وہ کیا ہے تو اس نے صرف اتنا کہا، میں الجساسہ ہوں، یعنی جاسوس۔ اور پھر اس نے خانقاہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہاں جاؤ، اس خانقاہ میں ایک شخص ہے جو تمہارے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہے۔ خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ سب خانقاہ میں داخل ہوئے۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک بہت بڑا دیو جیسا انسان مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے تھے اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ اور دہک رہی تھیں، اور وہ ان سب کو گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی شناخت ظاہر کرتا، اس قیدی نے ان سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اس کا ہر سوال دنیا کے حالات کے بارے میں تھا، اور ہر جواب ایک ایسی نشانی تھی جس کا وہ شاید صدیوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پہلا سوال پوچھا، بیسان کے کھجور کے باغوں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ اب بھی پھل دیتے ہیں؟ تمیم کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہاں، وہ تو اب بھی پھل دیتے ہیں۔ اس نے کہا، اچھا، تو بس وہ وقت قریب ہے جب وہ پھل دینا بند کر دیں گے۔ یہ اس کے لیے پہلی نشانی تھی۔ اس کا دوسرا سوال تھا، بحیرے تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس پر وہ بولا، جلدی ہی اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اور نشانی تھی جس کا وہ منتظر تھا۔ اور پھر اس نے آخری اور سب سے اہم سوال پوچھا، وہ سوال جس پر سب کچھ ٹکا ہوا تھا، عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تمیم کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہاں، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں۔ عربوں نے ان سے جنگ کی، لیکن وہ ان پر غالب آ گئے اور اب لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور بس یہی وہ آخری معلومات تھی جس کا اس زنجیروں میں جکڑے شخص کو انتظار تھا۔ یہ جواب سنتے ہی اس کی زنجیریں کھنکھنا اٹھیں اور اس نے اپنا ہولناک اعلان کیا، میں ہی المسیح الدجال ہوں، اور مجھے بہت جلد آزاد ہونے کی اجازت ملنے والی ہے۔ اس نام کا وزن اور اس کی رہائی کا خوفناک وعدہ اس خانقاہ میں گونجنے لگا۔ اس نے مزید دعویٰ کیا کہ جب وہ آزاد ہوگا تو صرف 40 دنوں کے اندر پوری دنیا پر قبضہ کر لے گا۔ کوئی شہر اس سے بچ نہیں پائے گا سوائے 2 شہروں کے، مکہ اور مدینہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی یہ عجیب و غریب کہانی، یہ ناقابل یقین واقعہ اسلامی عقیدے کا اتنا اہم حصہ کیسے بن گیا؟ اس ہولناک ملاقات کے بعد تمیم الداری سیدھے مدینہ گئے۔ وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا پورا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ نبی اکرم نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور سب کے سامنے کہا کہ تمیم نے جو کچھ بتایا ہے وہ حرف بحرف وہی ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا رہا ہوں۔ اسی لمحہ ایک تاجر کا ذاتی تجربہ اسلامی پیشین گوئی کا ایک مستند حصہ بن گیا۔ تو دجال کا نکلنا ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن یہ اکیلی نہیں ہے، یہ قیامت سے پہلے ہونے والے بڑے واقعات کی ایک کڑی ہے۔ آئیے اس وسیع تر پیشین گوئی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو روایات کے مطابق واقعات کی ترتیب کچھ یوں ہوگی۔ پہلے سفیانی کا ظہور ہوگا جو شام سے اٹھنے والا ایک ظالم حکمران ہوگا۔ پھر امام مہدی آئیں گے جو زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کے بعد دجال کی رہائی ہوگی۔ پھر ایک عظیم جنگ چھڑے گی، الملحمۃ الکبریٰ، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو اس فتنے کا خاتمہ کریں گے۔
दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत, उसका सबसे बड़ा हथियार धोखा होगा। वो लोगों को जन्नत और जहन्नम दिखाएगा, लेकिन उनकी हकीकत बिल्कुल उलट होगी। जो चीज़ जन्नत के बाग की तरह नजर आएगी वो असल में भड़कती हुई आग होगी, और जो आग की तरह दिखाई देगी वो दर हकीकत एक ठंडा और पुरसुकून बाग होगा। सब कुछ उलट। तो इस फितने का खात्मा कैसे होगा? रिवायात बताती हैं कि इसका खात्मा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होगा। वो दिमश्क में एक सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। दज्जाल उन्हें देखते ही ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। हज़रत ईसा इसका पीछा करेंगे और इसे लुत के दरवाजे पर पकड़कर ख़त्म कर देंगे। लेकिन इतने बड़े फितने के खिलाफ क्या कोई हिफाजत का तरीका है? क्या कोई ढाल है जो इसके धोखे से बचा सके? रिवायात कहती हैं कि हाँ, एक रूहानी ढाल मौजूद है, और वो हिफाजत कुरान की एक सूरत में छुपी है। हिदायत यह है कि जो शख्स सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात को याद कर लेगा और उनकी तिलावत करता रहेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। आखिर कुरान की इतनी सूरतों में से सिर्फ सूरतुल कहफ ही क्यों, और ख़ास तौर पर उसकी पहली 10 आयात? इनमें ऐसा क्या राज छुपा है? इनमें वो कौन सी कहानियां और हिकमतें हैं जो इंसान को तारीख के सबसे बड़े फरेब के खिलाफ एक नाकाबिल तस्खीर ढाल फराम करती हैं?